الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے سب تکریم و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حسین نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعائے خالق کائنات بسط کا حضور صاحب دولات ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کائنات عالم نبی حاصل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رجب نائینی صاحب حفظہ اللہ تعالی، قاری محمد رمضان صاحب حفظہ اللہ تعالی، مسجد کی انتظامیہ کے جملہ ممبران، نمازی حضرات، بالخصوص آج کی اس محفل پاک کا حسن بننے والے جملہ ارباب محبت و مودت کو اللہ تعالی دین دنیا کی بھلائییں، عزتیں اور سرفرازیاں نصیب فرمائے۔ برادران سے وقار، اگر ہم تاریخ انسانیت کا کبھی وزٹ کریں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے، لیکن تاریخ انسانیت میں ایسا خاموش انقلاب کبھی بھی نہیں آیا کہ جس میں نہ قتل و غارت ہو، نہ لوگوں پر ظلم و زیادتی ہو، نہ دوسروں پر جبر و تسلط ہو، اور نہ ہی کمزوروں کے لاشیں گرائے گئے ہوں، نہ ہی دوسروں کا مال لوٹا گیا ہو۔ زمانہ بھی بالکل تھوڑا سا ہو اور انقلاب ایسا کہ پوری دنیا پہ ایک اللہ کے نبی کی حکومت بھی قائم ہو جائے۔ تاریخ انسانیت میں ہمیں کوئی بھی ایسا خاموش کامیاب انقلاب نظر نہیں آتا۔ نبی پاک کی ظاہری حیات طیبہ کا جو 23 سالہ دور نبوت ہے، انقلاب کے برپا کرنے کے لیے جو عملی جد و جہد ہے وہ تو 23 سالوں میں ہوئی ہے، اور اس 23 سالوں میں اگر آپ مسلمان جتنے شہید ہوئے، کافر جتنے مارے گئے، ان کی ٹوٹل تعداد نکالیں تو قیام پاکستان کے اندر جتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، تمام غزوات اسلام کے شہداء اور ہلاک ہونے والے کفار کی تعداد اس سے کم ہے کہ جتنی تعداد صرف پاکستان بنانے میں مسلمانوں کی ہوئی۔ یعنی دیکھیے یہ خطہ دیا گیا ہے نا، پاکستان کا ایک خطہ حاصل کرنے کے لیے جتنی اموات ہوئی، جتنے لوگ ہلاک ہوئے، جتنے مسلمان شہید ہوئے، ان کی تعداد تمام غزوات اسلام کے شہداء اور کافروں کے جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس مقصد کے لیے یہ وطن بنایا گیا تھا وہ مقصد میں کامیابی نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلاب ایسا لازوال، ایسا بے مثال انقلاب کہ بغیر قتل و غارت کے، بغیر کسی کا مال لوٹے ہوئے، بغیر ظلم و جبر اور زیادتی کے ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ جس نے دیکھا اس نے بھی نگاہیں جھکا دی، جس نے سنا اس نے بھی قبول کر لیا، اور جس تک پیغام پہنچا اس نے بھی سر جھکا کے کہا
میں نبوت بھی مانتا ہوں اور زمانہ نبویہ کو تسلیم بھی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ نبی پاک سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے ہیں نا، جو فاتح بن کے آئے ہیں، نبی پاک کے بعد کے احوال جو نوجوان تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے وہ جانتے ہیں، کوئی بھی فاتح جب کسی علاقے میں فتح پانے کے لیے آتا ہے تو وہ آ کر دارالخلافہ پہ سب سے پہلے قبضہ کرتا ہے، شاہی قلعہ اس کو اپنے تسلط میں لے کے آتا ہے، سامنے بیٹھنے والا بادشاہ، سامنے بیٹھنے والا جو حاکم وقت ہے وہ ہمیشہ آ کے اس کو گراتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء کی زندگی پڑھ کے دیکھنا، کسی کے دارالخلافہ پہ قبضہ نہیں ہے، کسی کا قلعہ گرایا نہیں جا رہا، اور کسی بادشاہ کو قدموں میں لایا نہیں جا رہا، بلکہ میرے آقا نے انداز انقلاب بدلا کہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کو قدموں میں گرا کے سمجھتے تھے ہم کامیاب ہو گئے، مگر میرے آقا نے بڑے بڑے لوگوں کو قدموں میں گرایا نہیں، ان راہوں میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ گرے پڑے تھے محمد مصطفیٰ نے اٹھا کے سینوں سے لگا لیا۔ میرے آقا نے انداز حکمران ہی بدل دیا۔ اس کی وجہ ذرا سمجھیے گا، جب بھی تاریخ کے اندر، تاریخ گواہ ہے، آج پاکستان کے حالات سیاسی آپ سمجھتے ہیں، جو بندہ جتنا زیادہ ظلم کرتا ہے نا وہ سمجھتا ہے میں اتنا زیادہ طاقتور۔ ظالم کا ظلم اصل میں اس کو اپنا قد ماپنے کے اندر اس کو خوش فہمی عطا کرتا ہے کہ تو تو بہت کامیاب سیاستدان ہے، تو نے اتنے لوگوں کو گرا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے عمران خان صاحب، اللہ ان کو آزادی دے، دعا کرو آمین۔ میں وہ سیاسی نعرہ نہیں لگا لے کر سمجھانے کے لیے، یہ وقت یاد ہے، یہی ربیع النور کی راتیں تھی جب علماء کی پکڑ دکڑ تھی، مشائخ کو جیلوں کے اندر بند کیا جاتا تھا، وہ کسی نے ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ یہ دیندار لوگ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگر تو ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کا سیاسی ایک غلطی تھی جو ان سے سرزد ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ لیکن یہ سمجھنا، دنیا کے اندر جو بھی اقتدار میں آنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے میں زیادہ لوگوں کو اگر گرا دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر میرے آقا نے انداز بدلا، فرمایا کامیابی میں نے لے لی ہے، دین کو تخت پہ لانا ہے اور دین کو غلبہ دینا ہے، مگر لوگوں کو گرا کے نہیں، جو گرے پڑے ہیں ان کو اٹھا کے غلبہ دینا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں پہ جبر کر کے، لوگوں پہ زیادتیاں کر کے لوگ اپنی بڑھائی بیان کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو لوگ لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اپنا قد ماپتے ہیں، میرا قد کتنا اونچا ہے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے کہا کہ تم اپنے قدموں کے نیچے لاشوں کا ڈھیر رکھ کے اپنا قد نہ ماپو، اس لیے اب تمہارے قدموں کے نیچے یہ جو لاشیں پڑے ہیں ان کو اٹھانے محمد مصطفیٰ آ گیا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر جو مظلوم طبقہ لوگ تھے نا، میرے آقا نے ان کو آ کے عزت عطا فرمائی۔ اور میں اس کی سادہ سی مثال دے کے اپنا جملہ سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندے نے دیوار گرانی ہو، اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے ہم کسی مزدور کو ایک چھینی اور ایک ہتھوڑی دے کے بٹھا دیں کہ ایک ایک کر کے اینٹ گراتا رہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ آ کے اسٹے لے لے، کوئی بندہ ہے جو پیچھے سے یہ آگے آگے گراتا جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے سے بناتا چلا جائے، ممکن ہے نا؟ لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جناب وہ کیا کرے، بنیاد سے نا 2 3 4 اینٹیں نکال دے اور اس دیوار کو ایک ہلکا سا دھکا دے، دیوار زمین پہ آ جائے گی۔ کیوں؟ دیوار تو بنیادوں پہ کھڑی ہے نا۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے جس کی حکومت میں تھی، دراصل وہ ظلم پہ کھڑی تھی، وہ جبر پہ کھڑی تھی، وہ زیادتی پہ کھڑی تھی۔ تو میرے آقا نے یہ اوپر سے پتھروں کو نہیں اتارا، بلکہ میرے آقا نے ان کی سلطنت، ان کی حکومت اور ان کی پاور کے نیچے
جو بلال حبشی جیسے، وہ صہیب رومی جیسے، عمار بن یاسر جیسے جو لوگ مظلوم بن کے پڑے ہوئے تھے، میرے آقا نے آ کر ان کو نکالنا شروع کر دیا۔ میرے آقا بس وہ مظلوم لوگوں کو اٹھاتے چلے گئے اور یہ کفر کی دیواریں گرتی چلی گئی۔ کفر کا زمانہ چڑھتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ کفر اپنی موت خود مر گیا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کو اٹھایا تھا پھر ان کو اٹھا کے کھڑا بھی کیا، بلکہ میرے آقا نے ان کو بیت اللہ کی چھت پہ لے جا کے کھڑا کیا۔ یارو تاریخ گواہ ہے میرے آقا کا، یہ جو انقلاب محمدی ہے یہ بائی چانس نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہے، اس نے آ کے تاریخ کا ایک دفعہ اور ان کا انداز ہی بدل دیا ہے، تاریخ کی سوچ بدل دی ہے، اور لوگوں کو انداز فاتحانہ سکھایا ہے کہ لوگوں ظلم کر کے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا، دراصل مظلوم کی حمایت کر کے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے آ کر اس معاشرے کے اندر جو سب سے پہلا کام کیا ہے نا، وہ اپنی برادری کے اندر، اپنے اعز و اقربا، اپنے رشتہ داروں کے اندر جو مظلوم طبقہ لوگ تھے نا، جو کمزور لوگ تھے، میرے آقا نے کیا کیا ہے، ان لوگوں کو آ کے مضبوط و مستحکم کیا ہے۔ اور یہ انقلاب محمدی کا ایسا دستور ہے جو ہمیشہ کے لیے کسی بھی انقلاب کا دروازہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میری سلطنت کامیاب ہو جائے، پھر اس کا طریقہ کیا ہے، وہ خود کو اونچا نہ کرے بلکہ کیا کرے، اپنی برادری، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنی تعلق داری، اپنی رشتہ داری، اور اس کے بعد وہ اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنی ملت، وہ اس کو مضبوط کرتا چلا جائے کہ جیسے جیسے اپنی قوم ملت کو مضبوط کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ویسے ویسے اس کو کامیابی عطا کرتا چلا جائے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، غریب سے نفرت کی جاتی ہے نا، غریب سے نفرت کی جاتی ہے، مگر میرے آقا نے کیا کیا، غریبوں سے نفرت نہیں کی بلکہ غریبوں سے میرے آقا نے آ کے محبت کی۔ آج دیکھیے اگر امیر ہو تو دور کا رشتہ دار ہو نا، ہم کہتے ہیں میرا اپنا ہے، اور غریب قریبی ہو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میرے آقا کا انقلاب دیکھنا، انقلاب محمدی کیسے آیا۔ میرے آقا نے ایک دن اپنے چچا جان حضرت عباس کو بلا کے فرمایا، چچا، حضرت ابو طالب میرے چچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وہ عیالدار ہیں، ذرا بڑی فیملی رکھتے ہیں، کاروباری حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمیں نا ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عباس پاک نے کہا، آپ ارشاد فرمائیے کیسے، کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایک بار یہ جملہ سنیے گا، یہ بات اعلان نبوت سے پہلے کی، یعنی اعلان نبوت کے بعد کی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ کیا کیا؟ کہا چچا ہم ابو طالب کی مدد نہ کریں؟ کہا بھتیجے بالکل کرنی چاہیے، آپ ارشاد فرمائیے ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کہا ہم مدد یوں کر سکتے ہیں، ایک بیٹا ان سے آپ لے لو، ایک بیٹا چاچے سے میں لے لیتا ہوں۔ بھائی انقلاب محمدی کیسے آیا؟ انقلاب آج ہم بھی لانا چاہتے ہیں، مگر ہم انقلاب لانے کے لیے کیا کرتے ہیں، راشن کا پیکٹ دے دو، پیسوں کا لفافہ دے دو، اگر بچے کی فیس دینے والی ہے تو اس کی سکول کی فیس پے کر دو، اگر غریب ہے بیمار ہے تو اس کی دوائی لے کے دے دو۔ یہ آج ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیں تو آج یہی طریقہ ہماری حکومتیں بھی اپنا چکی کہ یہ بے نظیر صاحبہ کے نام پہ، یہ نواز شریف صاحب کے نام پہ، اور یہ عمران خان صاحب کے نام پہ قوم کو خیرات میں لگا دو۔ اب دیکھیے گا میرے آقا نے یہ خیراتی سسٹم نہیں رکھا، حضرت عباس سے جو مشورہ کیا نا کہ ہم تیرے بھائی اور میرے چچا ابو طالب سے اچھائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے ہم راشن دے آتے ہیں، جا کے ہم پیسے دے آتے ہیں، جا کر ان کے بچوں کی جو تعلیم و تربیت کے جو اخراجات ہیں ہم وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، آئیے ہم جا کے اپنے چچا سے ایک بیٹا تم لو اور دوسرے بیٹے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔
اور اگر اس جملے کا راز سمجھ آ جائے نا، انقلاب محمدی کی وہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو جا کے راشن کا پیکٹ دیتے ہیں وہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن نظریں ہمیشہ کے لیے جھک جاتی۔ وہ سمجھتا تو ہے نا کہ یار اس نے میرے اوپر احسان کیا۔ اگر ہم کسی کو چپکے سے جا کے پیکٹ بھی دے دیں، چپکے سے جا کے ہم اس کی ہیلپ بھی کر دیں، وہ کم از کم اپنی نظروں کے اندر تو ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے کمزور ہو جاتا ہے نا۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا چلیے جا کے ہم آپ کے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کے ساتھ یہ پیسے دے کے راشن دے کے خدمت کرتے ہیں، نہیں کہا اگر ہم راشن دیں گے، پیسے دیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کی نظریں جھک جائیں گی۔ ہم راشن نہیں دیتے بلکہ ہم دے کے نہیں، ہم چچا سے مدد کچھ لے کے کریں گے۔ یار انقلاب محمدیہ کا حسین دستور کیا کیا؟ جا کے کہا چچا آج ہم تیرے پاس ایک سوال ہی بن کے آئے، وہ مدد نہیں ہے کی ہیلپ جا رہی ہے۔ اور حسن سلوک کا طریقہ دیکھنا کیا کہ میرے چچا کی کبھی میرے سامنے نظر نہ جھکے، اس نے مجھے پالا ہے، اس نے باپ بن کے مجھے سنبھالا ہے، تو آج میں راشن دے کے اپنے چچا کی نظریں جھکانا نہیں چاہتا بلکہ اپنے چچا کا قد میں ہمیشہ کے لیے اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ جا کے کہا چچا تیرے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، ایک احسان اور کر دے۔ کہا بولیے بیٹا کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا مجھے عطا فرما دے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا میں نے کیا تجھ سے چھپا رکھا ہے، بول تجھے کیا چاہیے؟ میں نے پہلے کب کسی معاملے میں انکار کیا ہے؟ تو جس بیٹے پہ ہاتھ رکھے گا میں بیٹا تجھے عطا کر دوں گا۔ تو میرے آقا نے کہا چچا میرے لیے یہ سارے تیرے بیٹے بھائی ہیں، میری نظر میں سارے برابر ہیں، مگر میں علی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ علی مجھ سے محبت کیا کرتا ہے۔ چچا مجھے حضرت علی عطا کر دیجئے۔ اب یہاں دیکھنا حضرت عباس نبی پاک کے چچا حضرت عقیل کو گود میں لیتے ہیں، اور میرے آقا اپنے چچا ابو طالب سے حضرت علی المرتضیٰ کو گود میں لیتے ہیں اور معاشرے کو بتاتے ہیں لوگوں تم غریبوں سے نفرت کر رہے تھے اور میں محمد مصطفیٰ اپنے غریب رشتہ داروں سے محبت کر رہا ہوں۔ حضور میلاد کا درس کیا ہے، میلاد کا سبق کیا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کا فلسفہ کیا ہے؟ دراصل میلاد مصطفیٰ انقلاب محمدی کی ایک تاریخ ہے، اور اس انقلاب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ رشتہ داروں سے نفرتیں کر کے نہیں بلکہ رشتہ داروں سے محبتیں کر کے اس کا ابتدا ہوا۔ اب دیکھیے میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کو گود لیا، لکھایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، کاروبار اور تجارت بھی سکھائی، جوبن و جوانی آ گیا تو یہ نہیں کہا علی جا کے اپنا کام کرو، اور یہ بھی نہیں کہا چلو میں اپنے چچا کو واپس کر دیتا ہوں۔ اور یہاں میں ذرا اپنے ایک معاشرے کی آپ کے سامنے تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دے دے نا، اللہ تعالیٰ عطا کرے، سارے بولیے آمین، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر چچا کے گھر جاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ چچا اپنے بیٹے بیٹی کا انتخاب کر، رشتہ تو طے کر، خرچہ میں کروں۔ ایک بھائی کمزور ہے، دوسرے بھائی کے پاس مال ہے، تو اللہ اگر توفیق دے تو بھائی کو جا کے کہتا ہے بھائی انتظام تو کر، رشتہ تو دیکھ، خرچہ میں کروں گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن پیارے بھائی مجھے بتاؤ جب ہم نے جا کے چچا سے کہا چچا رشتہ دیکھ، خرچہ میں کروں گا، تو مجھے بتاؤ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر کے اندر بھی تو جوان بھائی بیٹھا ہے، جو چچا کو میں نے مشورہ دیا ہے رشتہ تو دیکھ، خرچہ میں کروں گا، حالانکہ میں چچا کی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے لے سکتا تھا۔ جب میں نے بھائی سے جا کے کہا بیٹی کا رشتہ دیکھ یا بیٹے کا رشتہ دیکھ، خرچہ میں کروں گا، بہت محبت سے سوچئے گا کیا میرے گھر کے اندر بیٹا بیٹی کا رشتہ نہیں تھا؟ میں نے یہ جا کر کیوں نہیں کہا بے فکر ہو جا، بے پرواہ ہو جا، کہ بیٹا ہے، بیٹا تیرا بھی ہے اور بیٹا میرا بھی ہے، تو نے باہر کیا کرنے جانا ہے؟ میرے گھر کے اندر بھی تو بیٹی بیٹھی ہے نا، اگر تیرے گھر کے اندر بیٹی ہے تو تو نے باہر سے جوائی کیوں تلاش کرنا ہے؟ میرے گھر میں جو بیٹا بیٹھا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا
راشن دیں گے، پیسے دیں گے، خرچہ دیں گے، لیکن رشتے کے لیے ہاتھ نہیں آگے بڑھائیں گے۔ کس لیے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا سٹیٹس چھوٹا، میرا سٹیٹس اونچا ہے، مگر میرے آقا کا انقلاب محمدی، میرے آقا نے علی کو پالا ہی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ نے علی کو ہمیشہ کے لیے سنبھالا بھی ہے۔ مجھے بتائیے گا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑا کسی کا سٹیٹس ہے؟ سیدہ خاتون جنت ہے اور سیدہ نساء العالمین ہے، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا لوگوں، میں نے علی کو پالنے کے لیے نہیں، علی کو سنبھالنے کے لیے نہیں، تو علی کو میں نے لیا۔ کہا فاطمہ کا عقد علی سے کر کے بتاتا ہوں۔ لوگوں، محمد مصطفیٰ لوگوں کو مضبوط نہیں بلکہ میں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو مضبوط کرنے آیا ہوں۔ آج دیکھیے، آج ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے نہیں کرنا چاہتے، اپنی بہن کی طرف نہیں کرنا چاہتے، اپنے ننیال ددیال میں نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ مجھے میرے سٹیٹس کا کوئی بچہ نظر نہیں آتا۔ یار، لوگوں کے ساتھ ہم رشتہ داری سفارشوں کے ساتھ مال کی رشوت دے کے اور لمبے چوڑے جہیز کا لالچ دے کے ہم بیٹی کا رشتہ باہر کرتے ہیں، اور گھر کے اندر کیوں نہیں کرتے کہ وہ غریب ہے؟ اور بہت بڑا درس، اور اس سبق کے اندر میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے گا، کیا علی المرتضیٰ بہت بڑے تاجر تھے؟ آپ بولیں گے، ذرا میرے سوال کا جواب دیں گے۔ علی المرتضیٰ کیا کرتے تھے؟ اپنے اونٹ پہ رسی رکھتے تھے، باہر چلے جاتے تھے صحرا کے اندر، وہاں سے بوٹی لا کے مدینہ منورہ کے بازار میں بیچا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ یہ مزدوری کرتے تھے میاں۔ جب علی المرتضیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے آئے تھے تو میرے آقا نے کیا پوچھا تھا؟ حق مہر دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ علی پاک نے کیا عرض کیا تھا؟ حضور، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاں ایک زرہ ہے میری، یعنی جنگی لباس ہے میرے پاس۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ وہ زرہ لے کے آؤ۔ حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے میرے آقا وہ زرہ بیچ رہے ہیں، اور اس زرہ کے پیسوں میں سے میرے آقا سیدہ کائنات کا جہیز بنا رہے ہیں۔ میرے آقا سیدہ کائنات کا جہیز بنا رہے ہیں علی المرتضیٰ کا لباس بیچ کے۔ کیا اس سے بڑھ کر فقر کا کوئی زمانہ دیکھ سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیے گا، امام الانبیاء کی نظر میں امیر صحابی کوئی نہیں تھا؟ کیا میرے نبی کی نظر میں کوئی بڑے صحابہ نہیں تھے؟ اور تاریخ پڑھ کے دیکھنا، ابو بکر آئے تھے، حضور فاطمہ کا رشتہ مجھے عطا کر دیجیے، بہترین تاجر تھے۔ عمر بن خطاب چل کے آئے تھے، حضور یہ رشتہ مجھے عطا کر دیجیے۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ میں تو رب کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ میرے آقا کی بارگاہ سے یہ خدمت لینے کو تیار بیٹھے تھے، مگر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں، میں تمہارا مال و منال، تمہارا حسن و جمال نہیں دیکھتا، میں نے علی المرتضیٰ کو اپنے گھر میں اس لیے سنبھال رکھا ہے کہ میں فاطمہ کا رشتہ دے کے تاریخ کو بتاؤں گا کہ میں لوگوں کو مضبوط نہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دلجوئی کرنے آیا ہوں۔ اور میرے آقا نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا علی المرتضیٰ سے رشتہ طے کر کے اس معاشرے کو بتایا، لوگوں، محمد نفرتیں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ تو لوگوں سے محبتیں کرنے آیا۔ برادر عزیز وقار، یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لینا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بندے کے سامنے یہ تصور دیا ہو کہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں؟ کبھی بھی یہ تصور دیا ہو کہ تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں؟ کبھی بھی یہ تصور دیا ہو تو غریب ہے میں امیر ہوں؟ میرے آقا نے امیر اور غریب کا تصور نہیں رکھا، حتیٰ کہ اپنے اور بیگانے کا تصور بھی نہیں رکھا، بلکہ میرے آقا نے ایک ہی تصور دیا کہ زمانے والوں، میں امیر اور غریب کا فرق نہیں، اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں جو رب کا ماننے والا ہے وہ غریب اور امیر کو نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ سجدہ یہ بھی خدا کو کرتا ہے، سجدہ میں بھی خدا کو کرتا ہوں۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر وہ لوگ جو پسماندہ تھے، میرے آقا نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کی۔ آئیے ذرا ایک میں آپ کی سامنے نبی پاک کی یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جن کا تعلق میلاد سے ہے، اور جو میلاد ہمیں سبق دیتا ہے، جو میلاد ہمیں درس دیتا ہے، جو میلاد تقاضا کرتا ہے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، تو میاں ذرا اس کے لیے درس سیکھنا۔ بڑے بڑے لوگوں سے تو یاری آج میری بھی خواہش ہے میری ہو جائے، اور مجھے بتائیے گا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم سفارشوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، کیا پڑوس کے اندر غریب نہیں رہتا اس کے ساتھ یاری کیوں نہیں؟ میرے چاچے کے بیٹے ہیں، میرے تائے کے بیٹے ہیں، میری پھوپھی ماسی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میری محبت کیوں نہیں ہے؟ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھائیے گا، جو میرے کھیت و کھلیان کے اندر کام کاج کرنے والے نوکر ہیں ان کے ساتھ میری یاری کیوں نہیں ہے؟ حضور ہمارے ذہن میں یہ بات فٹ ہو گئی، میرا سٹیٹس اعلیٰ ہے، ان کا سٹیٹس کم ہے، یہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہے، جبکہ میرے آقا کے میلاد نے پتہ کیا دیا تھا؟ لوگوں کو یہی سمجھایا تھا، لوگوں سٹیٹس نام بری کا نام نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کا فرق قائم رکھنا، سٹیٹس اس کو نہیں کہتے، اور سٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ جسے لوگ دیکھنا بھی پسند نہ کرے تو ہم اس کو سینے سے لگا کے بتاؤ لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر دیہات سے ایک صحابی پاک آیا کرتے تھے، وہ سبزی کا کام کرتے تھے، وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے نا تو میرے آقا کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ اور کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتے، جب میرے آقا کی بارگاہ کے اندر لا کے وہ گفٹ پیش کر دیتے، اور میرے آقا کو ہمیشہ ان کا انتظار رہتا، اس لیے نہیں کہ وہ گفٹ لے کے آتے ہیں، میرے لیے سبزی لے کے آتے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا انداز بڑا سادہ ہوتا تھا، اور ان کے سادہ انداز کی ذرا ایک جھلک دیکھیے گا۔ ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ رہے تھے، اتفاق سے 5 چیز کوئی نہیں تھی اور جیب میں پیسے بھی نہیں تھے، انگور بیچنے والے سے کہا مجھے ایک انگوروں کا گچھا دے دے، اس نے گچھا دے دیا، کہا پیسے نکال، کہا آج تجھے پیسے محمد مصطفیٰ سے لے کے دیتا، انگوروں کا گچھا لیا، بارگاہ نبی میں آ گئے، کہا حضور یہ تحفہ قبول کیجئے، میرے آقا نے ہدیہ قبول کر لیا، کہا حضور پیسے دیجئے، کیا کرنے ہیں؟ کہا میں خرید کے لایا ہوں، وہ باہر کھڑا ہے، میں نے اس کو پیسے دینے، میرے آقا نے نکال کے پیسے بھی دے دیے، یہ انداز تھا میرے آقا کا محبت والا۔ اب ایک دن میرے آقا نے پوچھا وہ یار ہمارا وہ دیہاتی بیلی نہیں آیا، کافی دن ہو گئے، کہاں ہے وہ؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آج دیکھا ہے وہ منڈی میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا آج وہ ملنے کے لیے شاید تاخیر ہوگی کسی وجہ سے، چلو آج ملنے کے لیے ہم اس کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ یارے بھائی میرے آقا کا میلاد ہمیں کیا دیتا ہے؟ میرے آقا کا میلاد کہتا ہے تو چھوٹے لوگ ہیں نا ان کی دلجوئی کی جائے، اگر وہ کسی وجہ سے میرے دروازے پہ نہیں آ سکا نا تو کبھی چائے کی پیالی کا بہانہ بنا کے ہم اس کے دروازے پہ چلے جائیں، یار کبھی ہم بھی یہ سوچ کے چلے جائیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جن سے میں محبت کرتا ہوں اگر میرا جی چاہتا میں ان سے ملوں تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا بھی تو جی چاہتا ہے نا۔ اب میرے آقا نے کیا کیا؟ منڈی میں چلے گئے، اور یہ جملہ سمجھیے گا ذرا، اور میرے آقا کے میلاد کا مقصد سمجھیے گا کیا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، وہ صحابی منڈی میں بیٹھے اپنا سودا بیچ رہے تھے، تو میرے آقا پیچھے سے جا کے پتہ کیا کیا؟ یہ اپنے ہاتھ مبارک نا میرے آقا نے پیچھے سے آ کے یوں آنکھوں پہ رکھ کے پوچھا من آنا، اور بتا میں کون ہوں؟ حضور ذرا سمجھیے گا، یہ دو عالم کے شاہ ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب ہیں، مگر غریبوں سے محبت کیا ہے؟ اور فقیروں محتاجوں کی دلجوئی کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا گئے اور جا کے نا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ اور وہ اگلا بھی پتہ کیا وہ کتنی محبت کے اندر ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ کون ہیں، انہوں نے یہ بتانے کی بجائے نا یہ اپنے جو کندھوں کے درمیان والی جگہ تھی نا وہ میرے آقا کے سینے کے ساتھ لگا کے نا اس کو یوں کر کے مسلنا شروع کر دیا۔ میں سمجھا دیتا ہوں یہ جملہ، اگر کبھی ہم اپنے گھر کے اندر اپنے جانور کو چارہ ڈالے نا تو میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا تو جانور کیا کرتا ہے ہمارے جسم کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ کس لیے چاٹتا ہے؟
وہ جانور وفا کا صلہ دیتا ہے، وہ محبت کا جواب محبت میں دیتا ہے۔ اب کیا ہوا، میرے آقا نے پوچھا بتا میں کون ہوں، تو جواب سے یہ نہیں کہا حضور میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، بلکہ کیا عملی طور پہ میرے آقا کے جسم سے جسم ملنا شروع کر دیا اور اپنے عمل سے بتایا آقا میں کون ہوں۔ یہ اگرچہ آپ نے پوچھا لیکن سچ یہ ہے میں کچھ نہیں، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ اور یہ نہیں کہا حضور میں نے آپ کو پہچان لیا، یہ جملہ نہیں کہا کہ حضور میں آپ کو جان گیا آپ کون ہیں، یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ کیا محمد مصطفیٰ نے کیا کیا، پھر پوچھا من آنا، بتا میں کون ہوں۔ اب یہ جملہ پتہ نہیں کون اس کی قدر کرے گا اس جملے کی۔ میرے آقا نے دوسری بار پوچھا اور میں کون ہوں، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ پتہ کیا کہا، حضور میں آپ کا غلام ہوں، حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر ہوں۔ جب یہ کہا نا میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم ہوں، تو میرے آقا نے سر بازار ایک اعلان کر کے کہا لوگوں ہے تو میرے اس غلام کا خریدار، میرے اس غلام کا کوئی خریدار ہے، میں نے یہ غلام بیچنا ہے کہ خریدار بنتا ہے تو میں نے۔ اب اس منڈی کے بڑے بڑے تاجر آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، دل پانی پانی ہو چکا تھا اور زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کاش آج یہ منظر ہمارے ساتھ ہوتا کہ میرے آقا بولی لگا کے کہتے کہ ہے کوئی خریدار، میں نے اپنا غلام بیچنا ہے۔ اور میاں یہ ناز کس وجہ سے، یہ ناز کس بات پہ، اور یہ ناز اسی بات پہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، اور وہ منڈی کے تاجر رشک کرتے تھے کہ یار بظاہر اس کی پھاڑ بڑی نہیں ہے، بہت بڑی تجارت کا مالک نہیں ہے، لیکن آج مقدر کا دھنی ہے کہ امام الانبیاء اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اور میں نے غلام بیچنا ہے، کوئی خریدار ہے تو سامنے آئے۔ اور آج میرے آقا کے سامنے بڑے بڑے تاجر بیٹھے تھے، کوئی آگے کیوں نہیں بڑھا میں خریدار ہوں اس کا۔ حضور منڈیوں میں غلام بیچے بھی جاتے تھے، منڈیوں میں غلام خریدے بھی جاتے تھے، آج کسی نے کیوں نہیں کہا میں اس کا خریدار ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل گیا تھا جس کے سر پہ ہاتھ ید اللہ والا آ جائے نا پھر وہ انمول ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کا کون خریدار بنے۔ تو یہ کیا تھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا وہ انداز تھا جو میلاد کی صورت میں ہمیں عطا کیا کہ لوگوں ان غریبوں سے محبت نہیں بلکہ میں نبی تو ان غریبوں سے نفرت کی بجائے ان غریبوں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو میں آگے کچھ کہوں۔ آپ کی سبحان اللہ بہت زیادہ ڈھیلی ہے ویسے، یا تو اتفاق سے میں بات ایسی شروع کر بیٹھا تو یا پھر میرے گلے بھی وجہ تو دونوں سمجھ کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ ایک بار سبحان اللہ کہیے ذرا سارے۔ یار عید والا دن ہو، عید والا دن، عید والا دن، اس دن ہمیں صرف یہی فکر ہوتی ہے میرے بچوں نے کیا کھایا، میرے بچوں نے کیا پہنا، لوگ میرے بارے کیا کمنٹ کریں گے، بس ہم اپنے بارے، اپنی فیملی کے بارے، اپنے گھر بار کے بارے ہم صرف وہ بہتری، خود نمائی، لوگوں کی جو ہے نا وہ اچھی آراء کا انتظار کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عید غریبوں کی بھی ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میلاد النبی، اس کو جو ہم عید کہتے ہیں نا، اس کا ایک کنسپٹ ہے یار، اس کا ایک تصور ہے، اور اس کا تصور کیا ہے کہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ میرے آقا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب بازار سے گزرے نا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا رو رہا تھا، میرے آقا نے اس بچے کو قریب کر کے پوچھا بیٹا روتا کس لیے؟ تو بیٹے نے جواب میں عرض کیا اللہ کے نبی میرے ابا جان فلاں غزوے میں شریک ہوئے تھے، وصال ہو گیا، فوت ہو گئے، میں یتیم ہوں، میری ماں نے فلاں جگہ شادی کر لی، تو آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ تو میرے آقا عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، حسنین کریمین میرے آقا کے ساتھ تھے،
تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا ادھر ٹھہر میں نماز پڑھا کے آ کے پوچھتا ہوں. حضور میرے آقا کے میلاد نے یہ سکھایا لوگوں نماز بھی اگرچہ فرض ہے لیکن میں بعد میں پڑھوں گا، اس غریب کی غریب پروری کا حق پہلے ادا کروں گا. میرے آقا نے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اپنے کاشانہ نبوت میں لے گئے، اپنے گھر لے گئے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک سے کہا اس بچے کو کپڑے بھی پہناؤ اور اعلیٰ کھانا بھی کھلاؤ. حسنین کریمین کے جنتی جوڑے پہنائے گئے اور دسترخوان محمدی سے ان کو اس بچے کو کھانا بھی کھلایا گیا. تو میرے آقا نے پوچھا بیٹا بتا کیا اب تو راضی ہے؟ اب اس بچے کا جواب سننا. کہا حضور میں بھوکا کپڑوں کا تو نہیں تھا، حضور میں بھوکا روٹی کا تو نہیں تھا، کہ لباس چلو حسنین کریمین کے جنتی جوڑے نصیب نہ ہوتے مجھے لباس تو کوئی بھی پہنا دیتا. حضور مسئلہ روٹی کا تو نہیں تھا کہ روٹی تو مجھے کہیں سے بھی مل جاتی. میرے آقا نے پوچھا پھر کیا چاہتا ہے؟ حضور میں نے ایک شکوہ تو یہ کیا تھا میرے سر پہ باپ نہیں. یہ جو ہم عید مناتے ہیں نا یہ اتفاقیہ نہیں ہے، اور اس کو ہم جو عید کا نام دیتے ہیں نا ہم کسی وجہ سے دیتے ہیں. اور وہ عید کا نام کیوں دیتے ہیں میاں؟ ہم اپنے ذمے کچھ ذمہ داریاں لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کیا کیا؟ اس بچے سے مخاطب ہو کے پوچھا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ آقا میں نے تو کہا تھا میرے سر پہ باپ نہیں ہے، یتیمی کی چادر اوڑھ کے زندگی گزار رہا ہوں. تو میرے آقا نے اس بچے سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے آج کے بعد یہ محمد مصطفیٰ نبی تیرا باپ ہے؟ اس بات پہ بھی سبحان اللہ نہ آئے نا تو پھر میرا خیال ہے صبح تسبیح جو فجر کے بعد کریں گے نا سبحان اللہ کی وہی اکاؤنٹ ہو جائے. اب میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے کیا کیا؟ اور میں بیٹا کہ اس بات پہ راضی نہیں ہے آج کے بعد محمد مصطفیٰ تیرا باپ ہے. بیٹا کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے آج کے بعد عائشہ الصدیقہ تیری امی ہے؟ ہاں بیٹا اس بات پہ راضی نہیں ہے فاطمہ الزہرا آج کے بعد تیری باجی ہے؟ اور اگلا جملہ تڑپا دینے والا میرے آقا نے کہا فرمایا کیا تو اس بات پہ ابھی بھی راضی نہیں ہے کہ حسنین کریمین آج کے بعد تیرے بھائی ہے؟ حضور ہم ربیع الاول کو عید کیوں نہ کہے؟ کیوں نہ کہے کہ میرے آقا نے عید والے دن اس یتیم کو سارا کنبہ عطا کر کے اس کو عیدی عطا کی ہے. اب کیا ہوا؟ حسنین کریمین کے جوڑے، جنتی دسترخوان کا کھانا اور سارے رشتے دے کے میرے آقا نے ایک ہاتھ میں یتیم کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں حسنین کا ہاتھ پکڑا. اور میرے آقا اس بچے کو لے کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. بچوں کو کیا پتہ ان باتوں کا، لیکن وہ بچے جن بچوں کا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ میں تھا نا ان کی زبان پہ یہ تھا کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمارا ہاتھ بھی در یتیم کے ہاتھوں میں ہوتا. وہ بچے تڑپ تڑپ کے کہتے تھے کاش آج ہمارے ماں باپ بھی نہ ہوتے تو آج کے دست شفقت محمد مصطفیٰ کا ہمیں بھی نصیب ہو چکا ہوتا. یہ کیا تھا؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے ساری زندگی اس غریب پروری کو اپنا مشن بنا کے گزارا اور پھر لوگوں کو بتایا زمانے والوں میں غربت مٹانے نہیں، میں غریب مٹانے نہیں، بلکہ میں تو غریبوں کے دلوں سے غربت کا احساس مٹانے آیا ہوں. اب لوگوں کو بتانے آیا ہوں لوگوں اگر میں محمد مصطفیٰ ہوں نا تو کوئی خود کو غریب نہ سمجھے. اور صحابہ پاک ایک نعرہ لگاتے تھے من علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس رب نے ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرما دیا. اور یہ نعرہ کیوں لگاتے تھے؟ یہ نعرہ لگانے کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ میاں اس نعرہ لگانے کا سبب اور وجہ یہی تھی ان صحابہ پاک کو جو بے سہارا تھے نا محمد مصطفیٰ کی شکل میں ایک مضبوط سہارا مل گیا. اور میرے آقا نے اپنے اخلاق سے اپنی تعلیمات سے میرے آقا نے ان کو ایسی تربیت عطا کر دی تھی کہ آج کے بعد کوئی مایوس نہیں تھا، آج کے بعد کوئی مایوس نہیں تھا. میرے آقا نے ہر ایک کی مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا تھا. اور یہ میرے آقا کی تربیت تھی اور یہ میلاد تھا جو میلاد میرے آقا نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اس میلاد کی ایک جھلک دیکھنی ہو نا تو میرے آقا نے قوم کو صبر اور قوم کو ضبط کی تلقین کی.
اور آج یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو ماہ و سال گزر رہے ہیں، یہ امت کے اوپر بڑی دشواری کے ایام ہے۔ سادہ لوح لوگ، سفید پوش لوگ، آج ان کی زندگی ایک اجیرن ہو چکی ہے، بہت دشوار، بہت مشکل ہو چکی ہے۔ لیکن میاں ہم نے ان سادہ لوح لوگوں کا، سفید پوش لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرنا، اور وہ عزت نفس کا ہم خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا سا محدود کر کے نا اپنے غریب بھائی کی ضروریات کا خیال کریں۔ بس یہ دیکھ لیں، اگر میں برداشت کر سکتا ہوں نا تو میں بھوک برداشت کر کے نا میں اپنے حصے کی روٹی اپنے غریب بھائی کو دوں۔ یہ میلاد اس طریقے سے بھی میاں منایا جا سکتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید میلاد ایسی یہی صورت ہے، یہ تو میلاد بیان کرنے کی صورت ہے، مگر میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، کسی بیوہ کی مالی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور کسی غریب کی عزت نفس پر پہرا دیا جائے۔ اور پھر اس کا طریقہ میں عرض کر رہا تھا، اگر اللہ توفیق دے تو ہم صبر اور ضبط سے کام لے کے ہم غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اور یہ میرے آقا کی تربیت کا کتنا سنہری واقعہ، وہ جنگ کے بعد کچھ زخمی صحابہ پڑے تھے، پانی کا پیالہ آتا ہے اور وہ پہلے کو پیش کیا جاتا ہے نا، تو دوسرا کیا کہتا ہے کوئی پانی پلانے والا مجھے بھی پلا دے۔ اور جان لبوں پر ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے، جان نکل رہی ہے، پتہ کیا کہا، میاں مجھے پانی بعد میں پلانا، پہلے یہ پانی میرے بھائی کو پلانا۔ پانی کا پیالہ دوسرے بھائی کے پاس چلا جائے، تیسرا آواز دے کے کہے ہے کوئی پانی پلانے والا، تو دوسرا کیا کہے مجھے نہ پلائیے، اگلے کو پانی پلائیے۔ تیسرے کے پاس جائے تو چوتھا آواز دیتا ہے، چوتھے کے پاس جائے تو پنجواں آواز دیتا ہے۔ جب پیالہ پانچویں کے پاس جائے نا تو وہ جان آفری کے سپرد کر چکا ہے۔ پیالہ پلٹ کے چوتھے کے پاس آئے، فوت ہو چکا ہے۔ پیالہ تیسرے کے پاس آئے، شہید ہو چکا ہے۔ پیالہ دوسرے کے پاس آئے، دنیا میں وہ بھی نہیں رہا۔ اور پیالہ پہلے کے پاس آئے، جام شہادت وہ بھی نوش کر چکا ہے۔ 5 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور پلانے والے کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ بھرے کا بنا۔ حضور آج ہم پیٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہم گھر سے کھانا اللہ کی توفیق سے پیٹ بھر کے کھا کے آئے ہوتے ہیں۔ محفل میلاد کے بعد جب لنگر بانٹا جاتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ایک پیکٹ لے کے چھپا لیتے ہیں، ہاتھ پھر آگے کر دیتے ہیں، اور بانٹنے والوں کے ساتھ جو دیگا مشتی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یار ہم سننے میلاد آئے ہیں، ہم پڑھنے نبی کا اخلاق آئے ہیں، ہم سیکھنے نبی کا کردار آئے ہیں، اور جاتے جاتے جو لائن میں اچھا جوتا پڑا ہے اس کو پہن کے جلدی سے نکل گئے۔ حضور ہم نے میلاد سے کیا سیکھا ہے؟ میرا بھائی میلاد کا مطلب محض جھنڈیاں نہیں ہے، محض لائٹیں نہیں ہیں، میلاد کا مطلب محض لنگر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں نفع دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں ثواب کا باعث ہیں، لیکن میاں میلاد کا اصل مطلب ہماری زندگی میں تبدیلی کے آنا تھا، جو کہ آج تک نہیں آ سکی۔ اور جن کو یہ تبدیلی نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر فرمائے۔ اور آج کے بعد میرے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ آج کے بعد ہم عملی میلاد بنائیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے سبحان اللہ ساری تقریریں نہیں کیا تو میں وہ بھی برداشت کیتا کہ ہوں تسی انشاءاللہ بھی مٹھا کیا تو میں یہ برداشت نہیں کرنا۔ عملی میلاد کیا ہے؟ عملی میلاد کیا ہے؟ آج کے بعد ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے، عملی میلاد بناؤں گا۔ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، آج کے بعد وہ عہد کر لے کہ آج کے بعد نبی کا میلاد سمجھ کے جھوٹ نہیں بولتا۔ یار یہ میلاد ہے 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، اور یہ میلاد ہے ساری زندگی کا کہ میرے آقا نے نہیں بولا تھا، میرے آقا کو پسند نہیں تھا، لہذا میں جھوٹ چھوڑ رہا ہوں۔ اگر کوئی زبان سے شر نکالتا تھا، گالی دیتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی کی چغلی کرتا تھا، کسی کو تکلیف دیتا تھا، آج نبی کے میلاد کے اندر بیٹھ کے وہ فیصلہ کرے آج کے بعد میں زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، بلکہ ہو سکا تو میں زبان سے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچاؤں۔ اور اگر کوئی بندہ مال میں خیانت کرتا تھا،
ملاوٹ کرتا تھا، کم تولتا تھا، ناقص اور گھٹیا چیز دیتا تھا اعلیٰ پیسے لے کے، وہ آج فیصلہ کرے میرے نبی کا میلاد یہ نہیں ہے، میرے نبی کا میلاد یہ ہے کہ پورا تولا جائے اور کھرا سودا دیا جائے اور کھوٹا لوگوں کو بتا کے دیا جائے۔ پیارے بھائی، جس دن ہم یہ عملی میلاد منانا شروع کر دیں گے نا، پھر دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ ربیع الاول کی بہار ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح ہم عملی میلاد کے عادی ہو گئے، میرا رب ہمارا ظاہر بھی بدل دے گا اور اپنے کرم کے ساتھ میرا رب ہمارا باطن بھی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس پاکیزہ، حسین اور خوبصورت نشست کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔